آپ بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو ماشاءاللہ اتنے عرصے سے اس کو کور کر رہے ہیں اور ہم سے بہت پہلے سے کور کر رہے ہیں. ابھی جناب یہ میری سکرین سامنے آپ کے آگے ہو گئی. میں پہلے آپ کو اس کا ٹائٹل دکھا دوں اس سے پہلے کہ میرے پہ پھر تہمت لگ جائے کوئی کہ کہ اس میں کوئی پرچی تھی جی. وہ تو یہ جناب آپ دیکھ لیں, یہ آپ کے سامنے جو آپ کو دکھا رہا ہوں, الفرقان ربوہ, مئی جون 1965. اس کے اندر ایک آرٹیکل چھپا جو کہ آرٹیکل اصل میں چھپا تھا 1943 کے اندر, اور یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اصل میں چھپا, آپ سب لوگ جو اردو جانتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں پبلش کیا گیا تھا 9 جولائی 1943 میں, یہ لکھی با بریکٹس کے اندر. لیکن کہتے ہیں چونکہ یہ مضمون بہت اہم ہے تو اس کو ہم دوبارہ شائع کر دیتے ہیں. اور بشیر بھائی ایک بات مجھے ایک بات بھول رہی ہے, یہ جو محمد اسماعیل صاحب جو تھے, یہ بھلا ان کا رشتہ بھلا کیا تھا مرزا صاحب کے ساتھ؟ brother in law. برادر ان لا, یعنی کیا آسان الفاظ میں کیا بنا؟ سالہ. ہاں, یعنی کہ ان کی جو بہن تھی وہ مرزا صاحب کی بیوی تھی, نصرت جہاں بیگم. ٹھیک ہو گیا جی جی بشیر بھائی, ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. اب آپ سب لوگ دیکھ لیں کہ آرٹیکل لکھنے والے کوئی عام آدمی نہیں ہیں, فیملی ممبر ہیں. اور بشیر بھائی بعد میں جا کے کوئی اختلافات بھی پیدا ہوئے تھے مرزا صاحب کی دنیا سے جانے کے بعد, یہ میر اسماعیل صاحب کے کوئی مینو یاد نہیں, میں چیک کر رہا ہوں. مینو بس اچھا, 2 منٹ. یہ چیز آپ تب تک چیک کریں کیونکہ میرے ذہن میں نا غالباً انہی کے بارے میں کوئی بات آ رہی ہے کہ بعد میں کوئی اختلافات بھی پیدا ہوئے. لیکن بہرحال لانگ سٹوری شارٹ, ابھی ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے بائی دا وے کہ میرے ذہن میں کوئی نام میں مکسنگ ہو رہی ہو, بھلے ہو سکتا ہے کہ وہ عبد الرحمن مصری والی بات میرے ذہن میں کہیں پہ وہ مکس اپ ہو رہے ہو. لیکن آپ کو جو اصل بات بتانی تھی وہ یہ ہے کہ ابھی ہم انشاءاللہ اس آرٹیکل سے اپنی بات چیت کو لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو تحریریں ہیں, جو ہم بھی پیش کرتے ہیں, جماعت والے بھی پیش کرتے ہیں, ان سے کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکل پاتا. یہ میں آپ کو ایک آفیشیل کنفیشن دکھانے چلا ہوں اس حوالے سے. اب آپ دیکھیے گا ذرا, تو ایک تو آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہے, یہ جو مضمون ہے, میں خیال میں ویسٹ سے زیادہ بہتر تھا, ایسے زیادہ بہتر ہے نا, ایسے زیادہ بہتر ہے تاکہ لوگ اس کو ساتھ اگر چاہیں تو پڑھ سکیں. اچھا جی, الفرقان ربوہ مئی جون 1965 کے اندر یہ آرٹیکل ہے, اس کا نام کیا ہے؟ نبوت حضرت مسیح موعود پر ایک شہادت, کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو پہ ایک نہ وہ گواہی پیش کرنے چلے ہیں. اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب سرجن کے قلم سے, یعنی مرزا صاحب کے جو برادر ان لا تھے, نصرت جہاں بیگم کے جو بھائی تھے, ان کی یہ تحریر ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے کہ اصل میں چھپی تھی جولائی 1943 میں, لیکن چونکہ تحریر بہت اہم ہے اس کو دوبارہ پبلش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی میں آپ کو اس میں سے ایک پورا اقتباس پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور آپ ساتھ پیج دیکھتے بھی جائیں. یہ میں اس کو اقتباس کو پڑھنے چلا ہوں پیج نمبر یہ دیکھیں 44 پر سے. ٹھیک, یہ دیکھیں, چلے اس کو ہم پڑھتے 43 سے. ایک خاص دلیل پیج 43 پہ لکھا ہوا ہے, آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ حال میں ہی مولوی ابو العطا صاحب سے ملا, وہ ان سے ان مسائل پہ مذاکرہ ہوا, لیکن وہ کوئی خاص بات پیش نہ کر سکے. اب میں آپ کی خاطر ایک خاص دلیل پیش کرتا ہوں اور ایک نئے راستے سے اس مسئلہ کو حل کی طرف توجہ دلاتا ہوں. یعنی آتھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک آسان حل بتاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی نبوت کے حوالے سے ہم فیصلہ کیسے کریں, کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ لاہوری اور قادیانی آپس میں جو کانفلکٹ ہے وہ ہے کہ بھئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا, دونوں مرزا صاحب کو مانتے ہیں, دونوں وہی چیزیں پیش کرتے ہیں, فیصلہ پھر بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیں ذرا, لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ, اچھا کہتے ہیں حضرت مسیح موعود ہر دو فریق کے مقتدا ہیں, یعنی وہ مرزا صاحب کے جو وہ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں جی کہ دیکھیں مرزا صاحب کو تو لاہوریوں آپ بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے اور آپ کے نزدیک وہ صادق اور راست باز ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
یعنی آپ نے یہ رکھنی ہے بات یاد کہ وہ لاہوریوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ بھی مرزا صاحب کو لیڈر اور سچا مانتے ہو، ہم بھی لیڈر اور سچا مانتے ہیں، ان باتوں کے باوجود اب آگے سننے والی بات آ رہی ہے، ان باتوں کے باوجود حضور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مسیح ناصری زندہ ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ مسیح ناصری فوت ہو چکے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مسیح ناصری آخری زمانہ میں آسمان سے نازل ہوں گے۔ اب یہ سب لوگ نوٹ کریں، مرزا صاحب کے بارے میں مرزا صاحب کا بردر ان لا کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب یہ ساری باتیں ایک ٹائم میں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کہ مسیح ناصری آخری زمانہ میں آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح اور مہدی دو شخص ہوں گے۔ اب یہ بات نوٹ کریں، یعنی ہم نہیں کہہ رہے، مرزا صاحب کا اپنا ریلیٹو اور مرید یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے بات لکھی ایک دفعہ کہ مسیح اور مہدی دو شخص ہوں گے، پھر فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، مسیح اور مہدی ایک ہی شخص ہے۔ کبھی تو فرماتے ہیں کہ مہدی تو بنی فاطمہ سے ہوگا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں ہی مہدی ہوں۔ کہیں فرماتے ہیں کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا نسبت، وہ تو عظیم الشان نبی ہیں۔ ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ میں مسیح ناصری سے ہر طرح افضل اور ہر شان میں بڑھ کے ہوں۔ کہیں فرماتے ہیں کہ میں نبی ہوں، کہیں فرماتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں، صرف مجدد اور محدث ہوں۔ اب یہ نوٹ کریں ذرا، مرزا صاحب کا مرید 1943 میں کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے بات کہی ہے کہ میں نبی نہیں ہوں بلکہ میں محدث اور مجدد ہوں، ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ اب سنتے جائیں ذرا آپ لوگ، اسی طرح فرماتے ہیں کہ میرے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں کہ میرا منکر کافر ہے۔ غیر احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے بھی رہے، پھر حرام بھی فرما دی، ان سے رشتے ناتے کرتے بھی رہے، پھر منع بھی کر دیے۔ آگے سنیں ذرا، متوفی کا کے معنی پوری نعمت دوں گا، اور پھر کہا کہ 1000 روپیہ انعام اگر سوائے موت کے کوئی اور معنی ثابت ہو جائیں۔ فرماتے تھے کہ ایک نبی دوسرے نبی کا متبع نہیں ہوتا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے نبی کا متبع نہ ہو۔ ایک کتاب میں نبی کی تعریف اور کی ہے، دوسرے میں اس کے کچھ مخالف کی ہے۔ کبھی تو کہا کہ میں مسیح کا صرف مثیل ہو کے آیا ہوں، وہ خود بھی آئے گا۔ نوٹ کریں ذرا، یہ میں بات کہتی، دیکھو احمدیوں میں، دیکھو میں درخواست کر رہا ہوں یار، اس بات کو سنو ذرا، یہ بات بہت اہم، بشیر بھائی یہ بات بہت اہم ہے۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، کبھی تو کہا کہ میں مسیح کا صرف مثیل ہو کر آیا ہوں، وہ خود بھی آئے گا۔ اب یہ بات نوٹ کریں، یہ بات مرزا صاحب نے کی تھی 1891 میں۔ 1891 میں مرزا صاحب نے ازالہ اوہام میں یہ بات اس وقت لکھی تھی جب جماعت احمدیہ کے بقول مرزا صاحب کو اصل مسئلہ سمجھ آ گیا تھا، اور مرزا صاحب کو الہام بارش کی طرح ہو گئے تھے۔ بارش کی طرح الہام ہونے کے بعد مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ میں صرف مسیح کا مثیل ہوں، یعنی I am just like Messiah, I am not the Messiah, Messiah himself will come، وہ خود بھی آئے گا، Messiah himself will come۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ 1891 میں۔ اور پھر کہا کہ میں ہی مسیح ہوں اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں ذرا، اب یہاں پہ بشیر بھائی موقف، یہ بات نوٹ، یہ بات انشاءاللہ اس سے پہلے شاید لوگوں نے نوٹ نہ کی ہو، بشیر بھائی موقف 2 نہیں ہے، 3 ہے۔ پہلے مرزا صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں اور خود تشریف لائیں گے، یہ کہا 12 سال تک، 1891 تک کہا، 1890 تک 12 سال تک کہا۔ 1891 میں دیا دوسرا موقف، کہا کہ میں مسیل مسیح ہوں اور مسیح خود بھی آئے گا، اور 10,000 مسیح تک آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے دیا تیسرا موقف جو آگے لکھا ہوا ہے کہ میں ہی مسیح ہوں اور کوئی آنے والا نہیں۔ آپ بشیر بھائی آپ خود بتائیں، آپ نے کبھی ان کے کتابوں میں پڑھا کہ مرزا صاحب کے 3 موقف تھے؟ 2 بتاتے ہیں نا؟ آپ دیکھ لیں ذرا، یہاں پہ تحریر میں آپ کو دکھایا کہ مرزا صاحب کا بردر ان لا
جماعت کا ایک آرٹیکل لکھنے والا 1943 میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ مرزا صاحب کے 3 موقف ہیں. یہ دیکھ لیں ذرا, سن لیں دوبارہ ذرا. کہتے ہیں کہ کبھی تو کہا کہ میں تو صرف مسیح کا مثیل ہو کے آیا ہوں, وہ خود بھی آئے گا. پھر کہا کہ میں ہی مسیح ہوں اور کوئی نہیں آئے گا. یہ 2 موقف ہو گئے نا. اور سب سے پہلا کیا تھا؟ سب سے پہلے والا کیا تھا؟ کہ مسیح آسمانوں میں زندہ ہے اور وہ آئیں گے. یہ 3 موقف بنتے ہیں آپ کے سامنے. اچھا, اب آگے چلتے جاتے ہیں, ابھی سنتے جائیے گا. آگے لکھتے ہیں, اب آگے بہت اہم بات آ رہی. کہتے ہیں غرض حضور کی تصانیف میں, یعنی قادیانی گروپ لاہوری گروپ سے کہہ رہا ہے, حضور کی تصانیف میں 10 حوالے اگر آپ ایک طرح کے دکھا سکتے ہیں تو 100 ہم دوسری طرح کے. یعنی قادیانی گروپ, یہ اب یہ ہماری بات نوٹ کریں, میں یہاں پہ لفظ قادیانی استعمال کرنے پہ مجبور ہوں کیونکہ دونوں احمدی ہیں. لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ, یہ 2 گروپ ہیں احمدیت کے اندر. یہ 2 مین گروپ ہیں, باقی چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں. ٹوٹل میرے خیال میں بشیر بھائی کل 12 گروپ ہیں. کتنے ابھی تک بن چکے ہیں بشیر بھائی؟ بھائی اس سے بھی اوپر ہوئیں گے کیونکہ جو امریکہ میں 25 کاؤنٹ کیے ہم نے. کتنے جی؟ تقریباً 20 سے 22 کاؤنٹ کیے. 20 سے جی 22. بھائی جڑے امریکہ میں مفتی محمد صادق نے چھوڑ کے گیا تھا, جو نیشن آف اسلام, نوبل ڈرو علی, یہ بھی ان کے ہی ہیں. ٹھیک, صحیح. اب آپ دیکھیں جی, لیکن جسٹ ٹو بی ویری پریسائز اینڈ اکیڈیمک, جو مشہور زیادہ گروپ ہوئے وہ 2 ہوئے. بعد میں پھر چھوٹے چھوٹے سب گروپ بنتے چلے گئے, جیسے جمبا صاحب ہیں, جیسے اور کچھ گروپ ہیں. اچھا, اب دیکھیں, آپ بات نوٹ کریں ذرا بشیر بھائی, دیکھیں ذرا. قادیانی گروپ لاہوری گروپ سے کیا, بائی دا وے جن لوگوں کو نہیں پتا, قادیانی گروپ وہ ہے جو خلیفہ کے تحت ہے, اور لاہوری گروپ وہ ہے جو انجمن کے تحت ہے. اچھا, قادیانی گروپ یہ کہہ رہے ہیں لاہوری گروپ سے, اگر آپ لوگ اسی ٹاپک پہ 10 حوالے پیش کرو گے ہم 100 پیش کریں گے. یعنی کیا مطلب کہ یہ کنفیشن ہے کہ بھئی 10 باتیں 10 جگہ پہ ایک بات لکھی ہے, لیکن 100 جگہ پہ دوسری بات بھی لکھی ہے. اب آپ سمجھیں گے نا کہ ہم جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, یہی کام ہمارے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں. ہم دکھاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے گالی نکالی کسی کو, یہ دکھاتے ہیں مرزا صاحب نے تعریف کی ہے اس بندے کی, تو فیصلہ کیسے ہو؟ اب مرزا صاحب نے دونوں کام کیے, گالی بھی نہیں, تعریف بھی کی ہے. مرزا صاحب نے, اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ٹو بی اکیڈیمک, مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی گالیاں سن کے دعا دینا, یہ ان کا موقف ہے. بشیر بھائی جانتے ہیں, انہوں نے خود لکھا ہے کہ گالیاں سن کے آگے سے دعا دینا, یہ میرا موقف ہے. ساتھ ہی مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے گالیاں سن کے تنگ پڑھ کے لوگوں کو گالیاں دی ہیں. اب بتائیں ذرا, اب یہ دونوں باتیں دے آر پول اپارٹ, کہ ایک طرف کہنا کہ گالیاں سن کے دعا دینی ہے, دوسرے مقام پہ کہنا کہ میں نے جو لوگوں کو گالیاں دی ہیں تو میں نے ان کی گالیوں کے جواب میں دی ہیں. بھئی یہاں پہ آپ کہہ رہے گالی کے جواب میں دعا دو, یہاں پہ آپ گالی کے جواب میں گالی دے رہے ہیں. یعنی یہ وہ چیز ہے, یہ وہ چیلنج ہے. بھائیو سمجھو اس بات کو, یہ وہ چیلنج ہے کہ جو قادیانیت احمدیت کے ساتھ مکالمے میں ہمیں نہیں پیش آتا, بلکہ ان کے اپنے ماننے والوں کو پیش آتا ہے. یہ اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, یہ اعتراف جرم ہے یہاں پہ. یہ اب آگے سنیں ذرا. کہتے ہیں کہ اگرچہ, اب دیکھیں آگے بہت اہم بات آ رہی ہے, کہتے ہیں اگرچہ ہمارے نزدیک معاملہ بالکل صاف ہے, حضور اپنے عقائد کو با الہام الہی تبدیل فرماتے گئے. اب ان کا ایک مربی رضی نام سے ان کے پینل میں بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے مرزا صاحب نے اپنا کوئی عقیدہ تبدیل نہیں کیا. یہ دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنے خدا سے الہام پا کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدوں کو تبدیل فرماتے گئے. آگے سنیں, مگر پھر بھی ایک ناواقف کے لیے سمجھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. اب آگے پھر اعتراف آ گیا, کنفیشن آ گئی کہ بھئی ہے بڑا کام مشکل ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ جب ہم, یہ بہت اہم بات ہے جی, کہتے ہیں جب ہم حقیقت الوحی کو پیش کرتے ہیں تو آپ ازالہ اوہام کو, چونکہ حقیقت وحی میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بھئی میں نبی اور رسول ہوں ایک طرح سے, اور ازالہ اوہام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو آنے والا مسیح ہے اس کو نبی کہا ہی نہیں گیا. یہ دیکھیں ذرا, ازالہ اوہام میں بھائیوں لکھا ہوا ہے کہ آنے والے مسیح کو
نبی کو نہیں کہا گیا بلکہ استعارہ کے طور پہ نبوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، استعارہ کے طور پہ. اور آگے جا کے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ بھئی آنے والے مسیح کو نبی اللہ کہا گیا 4 دفعہ. یعنی وہاں پہ کہا کہ نہیں کہا گیا بلکہ استعارے کے طور پہ ایک چیز ہے، آگے جا کر کہا گیا ہے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں حقیقت الوحی، آپ ہمیں دکھاتے ہیں ازالہ اوہام. پھر مخالف الفاظ پہ خوب بحث ہوتی ہے، مجلس میں تو میں شروع ہو کر حق سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کی جاتی. آگے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو آگے سے ہماری بحث ہو جاتی ہے، اور تو میں یہ تو میں کا آپ سب سن لیں، سمجھ لیں خود اپنے طور پہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ مرزا صاحب کے ماننے والے کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں 72 جہنمی اور 1 جنتی. وہ جنتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جب آپس میں مرزا صاحب کی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں ہماری تو میں ہو جاتی ہے. اچھا جی، پھر کیا ہوتا ہے آگے سے؟ کہتے ہیں کہ دراصل متقی اور عقل مند کے لیے تو کوئی بھی دقت نہیں، مگر مبتدی اور ضدی کے لیے بعض فکرے ابتلا اور ضلالت کا باعث بن جاتے ہیں. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. کہتے اچھا آپ ایک بات نوٹ کریں، مبتدی کہتے ہیں ابتدا کرنے والا، اور ضدی کہتے ہیں کہ جو بندہ سٹبن ہو، بات نہ ماننا چاہتا. اب دیکھیں ذرا، محمد علی لاہوری مرزا صاحب کا مرید ہے، وہ مبتدی ہے. خواجہ کمال الدین مبتدی تھا، وہ ابتدا کرنے والے تھے. یعنی جو مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سیکھتے رہے وہ تو مبتدی ہو گئے، اور آپ لوگ ہو گئے پکے اور پختہ لوگ. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. کہتے نہیں ہیں بھائی اس لیے ان کے وکیل تھے، یہ صرف عام یہ ان کے ہاں وکیل جی تھے. جیلم کے مقدمے میں نا، بھلا جیلم والے مقدمے نا. بہت مقدمے 3 4 5. ہاں جب ان کے اوپر وہ مقدمہ تھا ڈیفرمیشن کا نا، یا گرداسپور میں محمد علی سٹینڈ میں چلا گیا تھا. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ دیکھیں جی نا، اس لیے میں آپ کو ان جھگڑوں سے نجات دلانے کے لیے ایک خاص راستہ پیش کرتا ہوں. مرزا صاحب کی تحریروں میں جو اختلاف اور تضاد ہے، یہ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کی تعریف، یعنی مرزا صاحب کی جو تحریریں ہیں، جو ان کی رائٹنگز ہیں، ان کے اندر ڈفرنس بھی ہے اور کانٹراڈکشن بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا کیا کریں، آپ کو بھی مسلم ہے. اب دیکھیں ذرا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ بات مسلم ہے، یعنی کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر ڈفرنس بھی ہے جگہوں پہ، اور ساتھ کے ساتھ کانٹراڈکشن تضاد بھی ہے. اور آپ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر یہ کلام، یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس کے اندر بہت سارے تضادات پاتے. یعنی کسی چیز کے اندر کانٹراڈکشنز کا ہونا یہ قرآن کے مطابق ایک ایویڈنس ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ سب بات یاد رکھ لیں. اچھا آگے چلتے ہیں. اب وہ دیکھتے حل کیا پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبوت کے مسئلہ میں نہ صحیح، حیات و وفات مسیح میں تو ہے. آپ کو میں نے پہلے بتایا نا کہ لاہوری جماعت یہ کہتی تھی کہ حیات و وفات مسیح میں تو مرزا صاحب نے عقیدہ تبدیل کیا ہے، وہ ہم مانتے ہیں، لیکن نبوت کے معاملے میں نہیں کیا. اگر کیا ہے تو مرزا صاحب کا بیان دکھائیں گے میں نے کیا ہے. تو وہ کہہ رہا ٹھیک ہو گیا، آپ یہ تو مانتے ہو نا کہ مسئلہ حیات و وفات مسیح میں تو تضاد موجود ہے. اچھا آگے پھر کہتے ہیں بہرحال آپ بھی جانتے ہیں کہ نبی بعض اجتہادی غلطیاں بھی کر سکتا ہے، بعض تفہیم میں بھی غلط ہو سکتی ہیں، بعض وہ باتیں ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ڈالی گئیں اور بسبب بشریت، اور بعض دیگر ذہنی وجوہات کے مل جانے کے وہ ان میں بھی غلطی کر جاتا ہے. اب ایک بات دیکھیں سب لوگ ذرا، یہ سب نے توجہ سے بات کو سننا ہے. مرزا صاحب کے بارے میں جماعت احمدیہ نے کہا کہ وہ حکم و عدل بن کے آئے ہیں، یعنی انہوں نے اب امت کے اختلافات کا آخری فیصلہ کرنا ہے کہ کون کیا بات صحیح ہے کیا بات غلط ہے. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مرزا صاحب کو غلطیاں لگ جاتی تھی. یار جو بندہ خود 12 سال تک غلطیاں کرتا رہے اور جماعت قادیان کے بقول اپنی نبوت کے معاملے میں
کم از کم 21 سال تک غلطیاں کرتا رہے، وہ حق و معدل ہو سکتا ہے؟ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ عقل و دانش کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. بھائی غلطیاں تو لوگوں کو، بشیر بھائی غلطیاں تو لوگوں کو پہلے لگی ہوئی ہیں، ان کے بقول ساری امت کو غلطیاں لگی ہوئی ہیں، جو غلطیوں کو ٹھیک کرنے آیا اس کو بھی غلطی لگ گئی. یار کوئی بات ہے، کوئی سینس بنتی اس بات کی ہے؟ اور بھائی یہ ایک سمپل بات میں نے امیر چھوڑی دی، میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بشیر بھائی آپ کو استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں جی. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں جی، تاکہ اس کو ہمیشہ اینڈ کرتے ہیں 1 منٹ تک بس انشاءاللہ. یہ آلموسٹ میں نے اپنی جو بات آپ کو دکھانی تھی وہ مکمل ہونے لگی ہے. اب کہتے ہیں جی کہ اچھا کہتے ہیں کہ لیکن خود خدا کا لفظی کلام جو اس پر اترتا ہے اس میں چونکہ بشری ذہن کا تعلق نہیں ہوتا، اس لیے وہ کلام ایسی غلطیوں سے بالکل پاک ہوتا ہے. اب یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو انہوں نے یہ بات لکھی ہے نا کہ ایسے فیصلہ کر لیتے ہیں، خدا کی قسم فیصلہ آپ اس پہ بھی نہیں کر سکیں گے. میں بھی آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. تو مرزا صاحب کے مرید نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، بشیر بھائی نوٹ کریں ذرا بات کو، وہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کے فہم کو چھوڑ دو، مرزا صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کو چھوڑ دو. اندازہ کریں، کہہ رہے ہیں نبی کی انڈرسٹینڈنگ کو چھوڑ دو. بس جو نبی کے اوپر جو الفاظ آئے تھے نا وحی کے والے، وہ الفاظ کو لے کے ہم خود طے کرتے ہیں اس کے معنی کیا تھے. یعنی الفاظ کے جو معنی نبی نے کیے کہتا اس کو چھوڑو، وہ غلطی لگ جاتی ہے بندے کو. ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو الفاظ تھے نا ہم اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. میں ابھی انشاءاللہ احمدیوں کے سامنے ابھی انشاءاللہ یہ میں حوالہ مکمل کرتے ہی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ الفاظ سے فیصلہ ابھی میں کروا دیتا ہوں کہ الفاظ کے مطابق بھی مرزا صاحب کی صداقت ثابت نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ اس لیے وہ کلام ایسی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے. مثلا مسیح ناصری کی بابت حضور نے لکھا کہ وہ زندہ ہیں اور آئیں گے. یہ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں مرزا صاحب نے لکھا کہ وہ زندہ ہیں اور آئیں گے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ فوت ہو گئے ہیں اور میں آنے والا ہوں. تو یہ ایک جھگڑے والی بات ہو گئی. اب اگرچہ سمجھدار آدمی وہاں بھی حقیقت کو پا لیتا ہے، مگر ثناء اللہ جیسا انسان اس پہ جھگڑتا ہے، تو اس جھگڑے والی انسانی بات کو چھوڑ کے ہم حضور کے تمام الہامات پہ نظر ڈالیں تو وہاں کہیں اشارہ بھی نہ ہوگا کہ مسیح ناصری زندہ ہے، بلکہ یہی ملے گا کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنا کے بھیجا اور تو ہی مسیح موعود ہے وغیرہ وغیرہ. اب صرف نہ یہ 2 باتیں پڑھ کے انشاءاللہ پھر آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. میں کہتے ہیں اس طرح، اب دیکھیں نا انہوں نے بشیر بھائی حل کیا پیش کیا. انہوں نے کہا کہ سلوشن یہ ہے کہ مرزا صاحب کی تحریروں کو چھوڑو، بلکہ صرف مرزا صاحب کے جو وربیٹم جو ان کے لفظ بلفظ الہام ہے نا صرف اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے دیکھیں ذرا، اس طرح ہم نبوت مسیح موعود کا فیصلہ بھی خدائی وحی اور الہامات کی مدد سے کر سکتے ہیں. حضور کے الہامات آپ کی پارٹی نے البشرا کے نام سے 3 جلدوں میں شائع کیا، اور ہمارے ہاں وہ تذکرہ کے نام سے ایک ضخیم مجلد میں شائع ہوئے ہیں. آپ اس طرح ہرگز نہ جاویں کہ مسیح موعود نے مسئلہ نبوت کے متعلق اپنی تفہیم کی بنا پر کب کیا کہا. دیکھیں ذرا، وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ اپنی نبوت کے بارے میں کیا کہا. کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، یعنی کہہ رہا ہے نبی کی انڈرسٹینڈنگ کو چھوڑ دو، اور کس وقت کیا تحریر فرمایا اس کو بھی کہتا چھوڑ دو، کیونکہ وہاں ضرور کچھ اختلاف زمانی موجود ہے. کہتا ہے چونکہ مختلف زمانوں میں مختلف ٹائمز میں مرزا صاحب نے مختلف باتیں کی ہوئی ہیں. ایک فتنہ پرداز جھگڑالو کے لیے دوسروں کا سر کھانے کو کچھ بہانہ اور عذر مل سکتا ہے. کہتا ہے کہ مرزا صاحب کی انڈرسٹینڈنگ پہ جائیں گے تو جھگڑا ہوگا. دیکھ لیں ذرا، کہہ رہے ہیں مرزا صاحب حکم و عدل بن کے آئے، اور مرید صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ مرزا صاحب کی انڈرسٹینڈنگ پہ جائیں گے تو جھگڑا ہوگا، اس کو چھوڑ دو. لیکن آپ سارا مجموعہ الہامات پڑھ جائیں اور پھر ہم سے بھی یہی مطالبہ کریں تو آپ کو اس ضخیم مجلد میں ایک بھی لفظ وحی و الہام میں ایسا نہیں ملے گا
جس میں یہ ذکر ہو کہ تو نبی نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے، تو مرسل نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ غلطی سے پاک اور عالم الغیب ہے۔ یعنی بشیر بھائی اندازہ کریں ذرا کامن سینس کا یہاں پہ، یعنی جو آدمی نبی اور رسول نہ ہو، اللہ اس کو بتائے کہ تم نبی اور رسول نہیں ہو، تو تب وہ نبی رسول نہیں ہوگا۔ اور خدا کے بندو یہ بائی ڈیفالٹ ہے، اور خدا کے بندو بائی ڈیفالٹ بندہ نبی رسول نہیں ہوتا، یہ بائی ڈیفالٹ ہے۔ اگر نبی رسول ہوگا تو کہنا پڑے گا نبی رسول ہو تم۔ یہاں پہ آپ الٹی گنگا بہا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر دکھاؤ کہ مرزا صاحب کو اللہ نے کہا کہ تم نبی رسول نہیں ہو۔ اچھا اگر یہ بات ہو تو جو عبد الغفار جنبہ ہے اس کو کبھی اس کی وحی میں اس کے خدا نے کہا کہ تم مجدد نہیں ہو؟ کبھی بھی نہیں کہا ہوا۔ یار یہ کوئی اصول ہے بھائی؟ بائی ڈیفالٹ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی بندہ سرکار دو عالم کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بندہ نبی رسول نہیں ہے، کیونکہ آپ پہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا ہے اور ختم کر دیا گیا ہے۔ تو بائی ڈیفالٹ تو کوئی نہیں ہے جب تک آپ مرزا صاحب کے مطابق، کیونکہ ہمارے نزدیک تو معاملے کو نا یہ آپ کی بات ہم کر رہے ہیں، تو بائی ڈیفالٹ تو نہیں ہے جب تک وہ آپ دکھائیں گے۔ لیکن وہ الٹی بات کرتے کہتے نہیں آپ یہ دکھائیں کہ اللہ نے کہا کہ تم نہیں ہو۔ چلیں بہرحال اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم، کیونکہ یہ تو ایک ضمنی چھوٹی سی بات تھی جسے میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی۔ ابھی میں آپ کو انشاءاللہ تحریر دکھانے چلا مرزا صاحب کی۔ اچھا یہ دیکھیں ذرا کیا کہتے ہیں جی آگے، کہ چونکہ خدا تعالیٰ غلطی سے پاک اور عالم الغیب ہے اور آئندہ کے جھگڑوں اور فتن کا حال جانتا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ بطور پیشن گوئی اور ہدایت کے ضرور ایسے الہام نازل کرتا جن میں یہ مذکور ہوتا کہ تو نبی اور رسول نہیں ہے، تاکہ آئندہ فتنہ کے وقت وہی الہام لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتے، مگر ہم جب مجموعہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو کہیں اس کا اشارہ نہیں پاتے۔ اب دیکھ لیں ذرا، وہ کہہ رہے ہیں قادیانی جماعت لاہوری جماعت سے کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے کہ اے لاہوریو، اگر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ مرزا صاحب نبی رسول نہیں تھے تو مرزا صاحب کا الہام دکھائیں کہ تم نبی رسول نہیں ہو۔ اچھا اب یہ اس پہ آپ خود غور کر لیں ذرا،